صلاۃ و آتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، صلاۃ قائم کرو۔ مفہوم پہلے آ چکا ہے زیادہ تفصیل کے ساتھ میں صلاۃ کیا ہے۔ صلاۃ صرف یہ نماز نہیں، یہ نماز بھی ہے اور بڑا جامع لفظ ہے، ایک پورا نظام ہے صلاۃ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اپنی اہلیہ کو، حضرت ہاجرہ کو اور بیٹے کو چھوڑائے، وہاں پر جہاں دور دور تک کچھ نہیں تھا، صرف سورج تھا، سایہ بھی نہیں تھا اور کچھ اگتا نہیں تھا اور کوئی پانی نہیں تھا، چھوڑ کر آئے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے اپنی نسل کو میں سے کچھ کو یہاں بسا دیا ہے، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، جہاں کچھ اگتا نہیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ صلاۃ قائم کریں گے یہاں پر۔ ارے بھائی یہ تو شام میں کر لیتے، اس کے لیے اتنی دور آنا تھا، یہاں 1500 کلومیٹر ان کو لے کے آگے چھوڑ کے جانا تھا تاکہ صلاۃ قائم کریں یہاں ویرانے میں۔ یہ تو شام میں وہاں پر صلاۃ قائم کرتے جہاں سے لے کے آئے تھے، یا فلسطین میں۔ یہ ایک مرکز ہے جہاں سے یہ ایک نظام چلے گا، اس نظام کے قیام کے لیے یہاں سے بستی شروع ہوگی، ایک اس نظام کا قیام ہوگا، اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں یہاں۔ یہ 5 وقت کی نماز نہیں تھی کہ قائم کرے، جس میں ایک ننھا سا بچہ ہے گود کا اور ایک عورت ہے، تاکہ یہ صلاۃ قائم کرے۔ یہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں پر کچھ ہوگا، یہاں بستی ہوگی، یہاں بس آپ کی حکمت سے یہاں یہ مرکز بنے گا، ایک نظام قائم ہوگا۔ وہ نظام تو مرکزی پر آئے گا، نظام ادھر کے لیے بات وہاں کی تھوڑی۔ واقعی الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، یہ کہا تھا، یہ بنی اسرائیل کو خطاب چل رہا ہے اور یہ خطاب آپ سے بھی چل رہا ہے۔ وارکعوا مع الراکعین، ان سے کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور بھی کہا ہے قرآن میں دوسری جگہ بھی، یہ نہیں کہا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، یہ بھی تو کہتے ہیں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کرو، اور اتحیات پڑھنے والوں کے ساتھ قاعدہ کرنے، یہ تشہد کرنے والوں کے ساتھ تشہد قاعدے میں بیٹھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بڑی عجیب الفاظ ہے۔ اب جنرل بات تو ایک یہ بھی ہے کہ ایک آتا ہے مفہوم، بعض لوگ نکالتے ہیں اور اس کا کوئی انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نماز جماعت سے پڑھو، لیکن دنیا میں یہ جتنی بھی مذہبی قومیں ہیں، انہوں نے نماز کے کوئی نہ کوئی رکن جو ہے وہ لے رکھا ہے، رکوع غائب کر رکھا ہے۔ رکوع نہیں ہے، سجدے ہیں، بیٹھ کر پوجائیں ہیں، کھڑے ہو کر ہیں، رکوع غائب ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے جہاں پہ لفظ رکوع لیا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، پوری نماز یہ ایسے ہوگی، یہ رکوع غائب کر دیا ہے تم نے۔ تو ان سے بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ تو ایک اس کے اندر باریکی الگ حکمت ہے، جدھر میں نے توجہ دلا دی، ورنہ رکوع کے معنی جھکنا، کہ آپ اپنے رب کے سامنے جو جھکنے والے ان کی طرح تم بھی جھک جاؤ، یہ اس کے با محاورہ معنی۔ اتامرون الناس بالبر، خوب تقریریں کرتے ہو بھلائی کے لیے، بڑی خوب زوردار تقریریں ہوتی ہیں۔ وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، انتم تتلون الکتاب، اور ہو کتاب کے جاننے والے۔ تقریریں کر رہے ہیں ضرورت مندوں کے لیے اور غریبوں کے لیے، اور زکوٰۃ بھی ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ خود لے جاتے ہیں، اور خود قرآن کو جانتے ہیں کہ جہاں لے کر جا رہے ہیں وہاں نہیں لگے گی، تو پھر وہاں جانے کے بعد اس کے اندر بھی وہاں پہ بھی فراڈ کرواتے، وہاں اس کے اندر وہاں جانے کے بعد شرعی فریب ہوتے ہیں اس کے اندر شامل، جیسے کہ ٹیکس پلاننگ ہو رہی ہے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خوب دنیا میں خوب چل رہی ہے طرح طرح کی۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یہودی علماء کہا کہ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ ان کی سنو، ان کے جیسے عمل مت کرنا۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یہ سب دوسروں کے لیے ہے، سارے یہ لچھے دار جتنے باز ہیں۔ وانتم تتلون الکتاب، اور کتاب پڑھنے والے لوگ ہو، تم قرآن پڑھتے ہو، تو جو چیز آپ دوسروں کے پاس لے کے جائیں وہ آپ کی زندگی میں اتنا تو ہو، وہ ہونا چاہیے۔ پھر اگر کچھ اصلاح کی باتیں جا کے کرتے ہیں، مثلاً شادی بیاہ کے رسومات سے متعلق اگر کہیں آپ میں سے کوئی کچھ جا کے کرتا ہے تو اپنے یہاں تو پھر عمل کرے گا، یہ سب دوسروں کے لیے ہوگا کہ نہیں یہ مت کیا کرو۔
اور کتاب پڑھنے والے ہو تم، قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، یہ صرف دوسروں کے لیے چل رہی ہیں، اپنے یہاں سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، یہ آپ سے کہا جا رہا ہے، اوپن لیٹر ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور صلاۃ، یہ دو چیزیں ہیں، انہیں پکڑ لو، ہیلپ آئے گی اللہ کی ان دو چیزوں سے۔ صبر کا مطلب ڈٹے رہنا کا یہ ہے عربی زبان کے اندر، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ چیخیں چلائیں نہیں، ہے صدمہ پہنچ گیا، نقصان ہو گیا تو اپنے سر ڈالے بیٹھے ہوئے، سر ڈال کے بیٹھے، صبر ختم ہو گیا، صبر نہیں بچا۔ قرآن نے جو صبر کو ڈیفائن کیا، عربی زبان میں صبر کہتے ہیں حالات کا مقابلہ کیے چلے جانا، کبھی نہیں تھکنا، چاہے جتنے جھٹکے آ گئے، اب اسے دیکھو کیوں ہوا تھا، کہیں غلطی تھی، اب پھر کوشش کریں گے، پھر ہوگی گڑبڑ، پھر کوشش کریں گے، اب پھر مدد آئے گی۔ اور صلاۃ، ان دو چیزوں سے مدد آئے گی، صلاۃ کے ذریعے مدد آئے گی۔ ابھی صلاۃ تو میں نے نظام کی بات کی تھی، اس نماز کی بات کر لیجیے، نماز کے ذریعے مدد آئے گی۔ وہ صبح سے شام تک بہت سی طرح طرح کی وہ نفل بتا دیے کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھنا، اتنی دفعہ پڑھنا، پھر اس کے بعد یہ اس کے اندر پھر یہ ذکر، یہ ورد کرنا، پھر رکوع میں یہ اور پھر سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ اب وہ کیے چلے جا رہے ہیں، اس میں یاسین شریف پڑھنا، اس میں فلاں سورت پڑھنا، اس میں یہ سورت پڑھنا، سب نماز سے مدد مل رہی ہے۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صلاۃ کیا ہے، کس کے سامنے کھڑے، جس سے کوئی رابطہ ہی نہیں، جس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہو رہا، وہاں کچھ چیزیں رٹ لی ہیں جو بار بار دوہرا رہے ہیں، ابھی یہ بھی نہیں جانتے اس کا مطلب کیا ہے، یہ تو بٹھا دیتے ہیں وہ صلاۃ کی بات تو الگ، وہ ایصال ثواب، اس جسے وہ فاتحہ کا نام دیا گیا ہے، وہ ایصال ثواب کے لیے ان کا قرآن شریف تو پڑھ نہیں سکتے لوگ، بھیڑ کی بھیڑ، تو وہ آ کے ان کو کچھ گننے کی چیزیں دے دی جاتی ہیں، چاہے وہ چنے ہو، چاہے چوئیے ہو، جو کچھ بھی ہو، چلو ٹھیک ہے، گننے کے لیے کوئی حرج نہیں، رکھی چیزیں تو اب وہ سب پڑھیں، اس کے اندر بہت سی طرح کی، کہیں اگر پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، ان کا کہ 1.25 لاکھ بار پڑھوانی ہے، یہ مدرسے کے بچے بلا لیے، یہ بلا لیے، انہوں نے کتنے چوئیے ادھر گرا دیے، اس کے اندر اس کی گنتی کا تو پتہ نہیں، لیکن وہ سب پڑھ رہے ہیں کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ مصیبتیں اور بڑھ جائیں گی، اس سے تو کروائے مت کریے، مطلب بھی تو تمہیں معلوم ہو کیا کہہ رہے ہو، آپ کے سوا اب کسی کی نہیں سنوں گا اور کسی کی نہیں مانوں گا، زندگی میں صرف آپ چلیں گے، لا الہ الا اللہ، صرف آپ پاک ہیں، الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں بہت ظلم کر بیٹھا۔ اب یہ پتہ ہی نہیں، اپنی کوئی کسی غلطی کو چھوڑنے کی نیت نہیں، ایک غلطی کو چھوڑنے کی نیت نہیں، انی کنت من الظالمین کا وہ چل رہا ہے، تو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو کم سے کم ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز تو چھوڑنے کی نیت کرو، تب کہو کہ انی کنت من الظالمین، میں نے میں بہت ظلم کر لیا اپنے آپ پر۔ تو کسی ایک چیز کو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو تو چھوڑنے کا عہد کرو، تب تو آپ اللہ کے سامنے بیٹھ کے دہراؤ، کوئی نیت نہیں، کچھ بھی بدلنے کی، وہ تو یہاں پڑھ کر چلے جانا ہے، یہ تو جھوٹی باتیں رکھ رہے ہیں وہاں پر، اس سے تو عتاب آئے گا، یہ مسائل حل ہوں گے، اس لیے اسے جلالی وظیفہ کہتے ہیں۔ کچھ جلالی کہہ رہے تھے، کچھ جمالی، جہاں آپ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جس کے بدلے میں عتاب آ جائے، جو آپ جانتے نہیں کہہ کیا رہے ہو، کرنا ہے نہیں، وہ سب جلالی ہوتے ہیں۔ استغفار ہے، اب استغفار کے اندر لوگ ورد بنا لیتے ہیں نا، ورد تو ہونا بھی نہیں چاہیے، ورد کیوں کرتے ہیں؟ بہرحال وہ لوگ ورد بنا لیتے ہیں، چلیے اچھی چیز ہے، تو آپ بہت دفعہ پڑھ کر لیجیے۔ اب اس میں ہر گناہ سے میں استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، تو بات یہ ہے کہ اور دل میں ذرا سے بھی ایک بھی چھوڑنے کی نیت نہیں، یہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب، عتاب آئے گا اللہ کا۔ پھر کچھ تو چھوڑنے کی نیت کرو نا، اس کے بعد کرو، پھر سینکڑوں برائیاں، ان میں سے ایک ہی چھوڑنے کی نیت کر لو۔ کہہ رہے ہیں ہر گناہ سے استغفار کر رہا ہوں اور توبہ کر رہا ہوں، استغفر اللہ ربی میں اپنے رب سے استغفار کر رہا ہوں، من کل ذنب، ہر گناہ کی، واتوب الیہ، اور اس کی طرف توبہ کر رہا ہوں میں، اور ایک بھی چیز پہ توبہ کی نیت نہیں، ایک بھی چھوڑنے کی نیت نہیں، اور چل رہا ہے بل، عتاب نہیں آئے گا، اللہ کا غصہ نہیں آئے گا، دھوکہ دے رہے، مذاق کر رہے ہیں۔ اب آپ کو استغفار ہی کرنا ہے تو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کم سے مطلب اس کا بھی سمجھ کر، اور سچ مچ نیت ہو، لیکن کم از کم یہ تو ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑیں گے، وعدہ تو نہیں کر لیا یہاں پہ کہ سب چھوڑ دوں گا آج سے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تمہیں معلوم بھی تو ہونا چاہیے کس سے کہہ رہے ہو، جو کیا کہہ رہے ہو یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے، کوئی رابطہ بھی تو ہونا چاہیے، ہوا میں کہہ رہے ہو، وہ رابطے بھی ختم ہو گئے، صلاۃ کہاں بچی تھے اگر رابطہ نہیں ہے تو۔ اس لیے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، آسان ہی نہیں ہے صلاۃ،
نہ صبر کرنا آسان ہے نہ صلاۃ آسان ہے. یہ 5 وقت جو پڑھ لیتے ہیں یہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور دنیا سے رابطے رہتے ہیں, دنیا سے کانٹیکٹ رہتے ہیں, دنیا کی باتیں سوچتے رہتے ہیں. تو سب سے کٹ کر اس ایک کی موجودگی کو محسوس کرنا تھا, تب صلاۃ شروع ہونی تھی. صلاۃ تو شروع بھی نہیں ہوئی, صلاۃ ختم ہو جاتی ہے, تو یہ نماز بھی نہیں ہوئی. اور صبر کرنا بھی بڑا مشکل ہے, نماز بھی مشکل کام ہے. بہت دن مشق کرنی ہوگی تب وہ کنسنٹریشن ہوگا کہ سب طرف سے کٹ کر اس کی موجودگی کا احساس. یہ بہت مشکل کام ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, ہے بہت بڑی بات. یہ دو لفظوں میں کہہ دی, لیکن پھر ہر طرح کی مدد آئے گی جہاں رابطہ ہو جائے گا. پھر ہر طرح کی مدد بھی آئے گی. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, بہت بڑی بات ہے. لیکن وہ جن کے اندر خشوع آ گیا, جن کے اندر جھکنا آ گیا, جو پگھل گئے, ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. باقی سب کے لیے بہت بڑی بات ہے. یہ صبر کرنا بھی بڑی بات ہے اور یہ بھی بڑی بات ہے. وہ 2 دفعہ میں چیخے مار جاتے ہیں کہ کیا تھا, 3 سال ہو گئے, حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں, کتنی دعا کر لی, کچھ بھی نہیں ہوا, تو بیکار ہی ہے. پھر اب وہ 30 سال سے موج میں تھے, تب کچھ نہیں کہا تھا. وہ اب 3 سال بلڈنگیں گر جاتی ہیں, بنانے میں وقت لگتا ہے, گرانے میں تو کچھ دن لگتے ہیں, گرانے میں وقت کہاں لگتا ہے. اب آپ نے تو ڈھے دی, اب کہہ رہے ہیں اب وہ بن بھی فوراً جائے, بن رہا ہے, بیک میں بن رہا ہے, اس سے پہلے تم نے چھوڑ دیا. اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کہ وہ بیک میں تعمیر کا سلسلہ چل رہا ہے تمہاری کوشش میں, وہ نظر نہیں آیا ہے سامنے. وہ جب پورا تعمیر اس کا رزلٹ آ جاتا ہے سامنے, تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سچ مچ بس حالات بدلنے والے ہوتے ہیں, تب تک کے چھوڑ دیتا ہے. سب تیار ہو گیا تھا, وہ فرنٹ میں سامنے نہیں آیا تھا, تھک کے بہت عرصہ ہو گیا, چھوڑ دیا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اس کے سامنے عاجزی اور انکساری رکھو, اور تب اس میں آسانی ہو جائے گی, صلاۃ میں بھی آسانی ہو جائے گی, اور صبر سے کام لینا بھی آ جائے گا. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. یہ آخری آیت ہے کہ اس سلسلے کی, اور یہ اس رکوع کے, یہ وہ لوگ ہیں کہ کون کر سکیں گے یہ صبر پر ڈٹے رہنا, فیس کرتے چلے جانا حالات کو, نہیں تھکے. یہ وہ ہیں کہ جنہیں اپنے رب کے قانون کا سامنا کرنے کا گمان ہے کہ مجھے جو ملے گا اس کے قانون سے ملنا ہے. یہ ہے اللہ سے ملاقات. جنہیں اس بات کا گمان ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے, کا مطلب اپنے رب, ان کے رب کا قانون ان کے سامنے آئے گا, اس کے قانون سے ملنا ہے. وہ آئے گا سامنے, رزلٹ آئے گا. بس یہ کہ ہم نے صحیح ڈیسیشن نہیں لیے ہوں گے, کہ ہم نے کچھ بات چیزیں غلط کی ہوں گی, صحیح کا پھر انالائز کر لیں, اگر غلطی ہو گئی, نقصان ہو گئے تو پھر کریں, پھر کر لیں. تو کیا کیا ہوئی اسے کرتے چلے جائیں, ہوگا سب قانون کے مطابق ہوگا. جنہیں اس بات کا یقین ہے وہ صبر کر سکیں گے, وہی صلاۃ پر رہیں گے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون, اور اسی کے قانون کی طرف واپس لوٹ, خود بھی ادھر ہی واپس لوٹنا ہے, اسی کی طرف, آخر میں اسی کے قانون کا, وہاں پہ بھی جو قانونی کا تو سامنا کرنا ہے. وَأَنَّهُمْ, جنہیں اس بات کا یقین ہے وہ پھر ان چیزوں کے اوپر قائم رہ سکیں گے. ہم آیت نمبر 46 تک پہنچے, آیت نمبر 46 تک سورہ البقرہ کی, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 47 پھر آیت نمبر 2.